کے سوال کے ساتھ دورے نجف، اور آج ہمارے ساتھ دوبارہ ایک دفعہ ہیں ڈاکٹر راجہ مہندی۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو کویشچن ہے وہ موسٹلی بہت سے پیشنٹس انکوائر کر رہے ہیں کہ ای سی پی ہے کیا چیز اور یہ کیسے کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل ہے تو جان ہے، جان ہے تو جان ہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ای سی پی سے بنتا کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے انتہائی بریف اور مختصر سے ٹائم میں۔ تو ای سی پی کا مطلب ہے انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن۔ یہ ایک جدید مشین ہے جس کا ایسے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جو نہ تو بائی پاس کرا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی اینجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے، نہ کوئی کسی قسم کا انٹرونشن ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے، ایسا علاج کا طریقہ ہے جس میں مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، مریض ہوش میں لیٹا ہوتا ہے اور مختلف جو کفس ہیں، اس میں یہ مشین اگر دیکھیں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک یہ بڑا کہہ لیں اس کو کوچ ہے، تقریباً 6.5-7 فٹ کا کوچ ہے، اور اس کے اوپر 3 یہ کفس کے پیر لگے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک پیر ایسا ہے یہ جو لوور لیگز پہ ٹانگوں پہ لگاتے ہیں، دوسرا پیر یہ جو ہے یہ تھائز کے اوپر لگتا ہے، تیسرا پیر جو ہے یہ کمر کے ارد گرد آپ کا یہ جو بٹک والا ایریا یہاں پہ یہ باندھتے ہیں، اور دوسرا ساتھ یہ مانیٹر لگا ہوا ہے۔ مانیٹر کے اوپر اس کو جب اٹیچ کرتے ہیں مریض کے ساتھ تو اس میں مریض کا جو ہارٹ ریٹ ہے، ردم کیسا ہے، اس میں ٹکی کارڈی ہارٹ ریٹ بہت تیز تو نہیں ہے یا سلو تو نہیں ہے، یعنی پورا ہارٹ ان کا اس پہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح یہ ابھی بچہ ہمارا اسسٹنٹ ہمارے پاس کلینک پہ کام کرتا ہے طیب، یہ دیکھیں جس طرح یہ باندھی گئی ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو یہ اٹیچ کرتے ہیں یہاں پہ، یہ لوور لیگز کے ساتھ، یہ اپر لیگز کے ساتھ مریض کے یہ تھائز کے ساتھ یہ اٹیچ کیا گیا ہے۔ اسی طرح دونوں طرف، یہ اس طرف بھی آ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ لوور لیگز پہ کیا ہے انہوں نے، اور یہ ان کی اوپر والے ٹانگوں پہ یعنی تھائز جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر یہ باندھا گیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ چیسٹ الیکٹروڈ لگائے جاتے ہیں ان کے، تاکہ یہ مانیٹر کے اوپر سارا ان کا ہارٹ، یہ دیکھ رہے 3 قسم کے یہ الیکٹروڈز ہوتے ہیں۔ ایک یہ لیفٹ سائڈ پہ لگاتے ہیں ہمیں، ایک رائٹ سائڈ پہ۔ آئیڈیلی ہوتا ہے کہ کلیویکل کے نیچے جو ہماری یہ کالر بون ہے نا، ایک رائٹ کا ان کے نیچے ہوتا ہے، ایک لیفٹ کالر بون کے نیچے، اور تیسرا جو الیکٹروڈ ہے وہ ایبڈومن کے اوپر یعنی پیٹ کے اوپر وہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا جو کفس کے ارد گرد جو ہے یہ اپنا یہ پیئر آف جو جیکٹس کا یہ ہم نے تیسرا بھی باندھ دیا ان کو، اور ان کو یہ جب اوپر اٹیچ کریں گے یہ ان کی جو پلس آکسی میٹر بھی ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے تاکہ مریض کی پلس، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ڈسپلے ہو گیا، پورا ہارٹ کا ردم جو ہے نا، ایک لانگ لیڈ 2 جو ہے ساری ان کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ ابھی ہم ان کو یہ مشین جیسے ہی آن ہوگی تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جرکس کے ساتھ یہ ان کی یہ لوور لیگز جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے گا غور سے ذرا، آپ ان کو آپ آن کریں ان کو تو آپ یہ دیکھیں مشین کی تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مریض کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ کوئی، کئی دفعہ مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جھٹکے لگ رہے ہیں تو ہمیں کہیں کچھ تکلیف نہ ہو یا کوئی درد نہ ہو یا کوئی اندر ہمارا کوئی چیز ہل نہ جائے۔ اگر کسی مریض کو سٹنٹ لگے ہوئے ہیں تو مریض کئی دفعہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے اندر والے سٹنٹ نہ ہل جائیں یا کوئی اور ایسا ہمارا ڈیمیج نہ ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ جو کفس باندھے گئے ہیں، جیکٹس باندھے گئی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں انفلیٹ ہوتا ہے اور ڈی فلیٹ ہوتا ہے۔ انفلیٹ کا مطلب ہے اس میں ہوا بھری جاتی ہے، اور یہ تھرو پش اینڈ پل فینومینا، یعنی پش اینڈ پل فینومینا کا مطلب ہے کہ جو ہمارا بلڈ جو ہے ایکسٹرا بلڈ ہمارا ان ٹانگوں میں، تھائز کے، اور یہ جو کولو کا ایریا، بٹک والے ایریا یہاں پہ اکٹھا رہتا ہے۔ تو ان جیکٹس کا، ان کفس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جب سکویز کرتے ہیں، انفلیٹ کرتا ہے تو اس خون کو یہ پریشر کے ساتھ ٹورڈز ہارٹ یعنی دل کی طرف یہ بڑھاتے ہیں، اور اس دوران کچھ ہارمونز، کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں اور دل کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس دوران پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر کی شریانیں کھلتی ہیں اور کچھ ایکسٹرا شریانیں اور بنتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچرل بائی پاس ہے۔
تو آپ دیکھیں یہ بالکل مریض کمفرٹیبل آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی تکلیف یا درد تو نہیں ہو رہی نا؟ مریض دیکھ لیں اب آرام سے مریض لیٹا ہوا ہے, مریض کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا. تو یہ بالکل سمپل سا طریقہ ہے. مریض نے یہ 1 گھنٹہ لیٹنا ہوتا ہے, یہ 1 گھنٹہ ہم نے روزانہ کی بیسس پہ کرنا ہوتا ہے, اور 35 سیشن اس کی بیسس کرنے ہوتے ہیں. یعنی اگر 5 دن ہم کریں ان اے ویک, ہفتے میں اگر 5 دن کریں تو یہ 7 ویکس کا کورس ہے. تو 7 ویکس مینڈیٹری ہوتی ہے. تو اس میں یہ فنومنا مطلب یہ جو کر کے مریض کو یہ سمٹمز آہستہ آہستہ کم ہو کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کس کس قسم کے پیشنٹس کرا سکتے ہیں؟ ہاں, یہ آپ نے کہا کہ یہ کون کون سے مریضوں کے لیے ایڈوائزیبل ہے, انڈیکیٹڈ ہے. اسپیشلی ایسے مریض جن کو انجائنا ہو رہا ہو. انجائنا کا مطلب ہے کہ دل کا درد ہو رہا ہو. وہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ کی شریانیں 80% سے زیادہ بلاک ہونے شروع, انجائنا ہو تو ایسے مریض کروا سکتے ہیں. یا کئی دفعہ مریض کو اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو ہارٹ اٹیک کے بعد بھی اگر درد رہنا شروع ہو رہا ہے تو پھر بھی کروا سکتے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے پروسیجر کروایا ہوا ہے, سے اگر کسی کی سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں, انجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی ہے یا بائی پاس ہوا ہوا ہے, تو اس کے بعد بھی اگر وہ دوائیاں کھانے کے باوجود بھی ان کو درد ہوتا ہے, انجائنا ہوتا ہے, تو وہ لوگ بھی کروا سکتے ہیں. اور ایسے مریض جن کی کوئی پروسیجر ممکن نہیں ہوتا, یعنی ان کی شریانیں 2 یا 3 بند ہیں اور وہ سمٹومیٹک ہے, ان کو درد ہو رہا ہے, انجائنا ہو رہا ہے, اور وہ کوئی پروسیجر ان کے لیے آئیڈیل ہے. اور ایسے مریض بھی جو جن کے ہارٹ کئی دفعہ پھیلے ہو, یعنی ہارٹ فیلئر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں. پھر شوگر کے پیشنٹ, جو کڈنی کے پیشنٹ, اور جو ایون کئی سی وی اے جو فالج کے کئی مریض ہیں ان کے لیے بھی ایڈوائزیبل ہے. پھر جو اولڈ ایج ہمارے جو ضعیف العمر لوگ ہوتے ہیں 70 سال سے اوپر کے, جن کو کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر, کسی کی شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ان کو اگر شریانوں کو بیماری ہے تو ان کے لیے یہ آئیڈیل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایسے بندے کو جس کا کوئی نہ کوئی اگر رسک ہے تو اس کو یہ کرانے لینے چاہیے, تاکہ اس میں آپ کی ایکسٹرا شریانیں بنتی ہیں اور آپ وہ فیوچر کی کمپلیکیشن سے بھی بچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے EECP کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر مزید کوئی کویشچنز ہو تو ہمیں کائنڈلی ان باکس کیجیے یا میسج کیجیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, بہت شکریہ.